محرم اسلامی سال کا آغاز ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ یاد رہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے سال کی ابتدا ہی سے اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھروں سے، اپنی زندگی سے ایسے کاموں کو نکالیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر کا رزق دور ہو رہا ہو، جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت تو کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، پریشانی ہے اور رزق کے دروازے بند ہیں، لیکن یہ لوگ اس بارے میں سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ ان کے گھروں میں بے برکتی اور پریشانی کی وجوہات کیا ہیں۔ وہ ایسے کون سے کام کر رہے ہیں، وہ ایسی کون سی غلطیاں کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو محرم کے مہینے میں اگر کیے جائیں گے تو گھر سے رزق اور برکت جاتی رہے گی۔ اس لیے اسی مہینے سے ان کاموں کو ترک کریں تاکہ آپ کے گھروں میں برکت آئے اور آپ پر رزق کے دروازے کھل سکیں۔ یہ کام کون کون سے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى کی آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس کے اپنے اور اس کے گھر والوں کے ایسے کون سے اعمال ہو رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے گھر میں غربت، بے برکتی اور پریشانی کا سامنا ہے۔ تو چلیے آپ کو ایسے ہی چند کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اگر محرم میں کیے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی اور پریشانی آئے گی۔ یہ کام اور یہ غلطیاں ایسی ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں اکثر اوقات دہرائی جاتی ہیں، اور انہی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے گھر کے اندر بے برکتی اور مفلسی آتی ہے اور انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر ان غلطیوں سے بچیں اور مردوں کو اور بچوں کو بھی ان غلطیوں کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی ان غلطیوں سے اجتناب کریں۔ یہ غلطیاں ملاحظہ فرمائیں۔ گھر میں بے برکتی کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد سو جانا۔ یہ کام گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت میں انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن جب انسان اس وقت میں غفلت کی نیند سویا رہتا ہے تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے تو فجر کی نماز ہی قضا کر دی جاتی ہے، اور اگر پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد فوراً سو جانا ایک عام عادت بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی گھر میں بے برکتی کا ایک بڑا سبب ہے۔ مطلب یہ کہ گھر میں مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا ہے اور منہ بنانا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں، بلکہ مہمان کو تو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی مہمان کی آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کے رزق پر فرق پڑے گا۔ دوستو ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح سے ڈھانپ لیں۔ اس طرح سے ننگے سر برتن دھونا اور ننگے سر کپڑے دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائیں اور نہ ہی صفائی کریں، کیونکہ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بعض عورتیں کپڑے وغیرہ سے صفائی کر لیتی ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ ہے گھر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے چھوڑنا، یعنی جب بھی جھاڑو لگایا تو کوڑا کرکٹ ایک کونے میں جمع کر کے چھوڑ دیا اور اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے نہ لگانا۔ یہ کام بھی گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہوتا ہے۔
پیارے دوستو، جھاڑو کے حوالے سے سب سے بڑی جو غلطی خواتین کرتی ہیں وہ یہ کہ اکثر خواتین گھر میں جب جھاڑو لگاتی ہیں تو ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت گانے سنتی ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگا دیتی ہیں یا اونچی اونچی آواز میں گانے لگا کر جھاڑو لگاتی ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہے جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر محرم کے مہینے میں تو یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی برکات والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اسلامی سال کی ابتدا ایسے کاموں سے کرے جو پورا سال باعث برکت ہوں، اور ایسے کاموں کو ترک کر دے جن سے گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جو گھر ہر وقت صاف رہتا ہے وہاں رزق کی کبھی کمی نہیں آتی اور اس گھر سے برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا بھی بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھروں کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو یوں چھوڑنا غربت کے آنے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے گھروں میں مکڑی کے جالے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ناخن کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا یہ بھی ایک بری عادت ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں غربت اور بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا بھی گھر میں غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔